آج جو ہماری خواتین لکھ رہی ہیں ادب کے میدان میں، جس کو خدا نے یہ صلاحیت دی ہے، آپ جب اس میدان میں آگے کیا آپ کو مشکلات پیش آئیں؟ ایک انٹریکشن کی وجہ سے حالات اور واقعات سے جو ہے واقفیت بھی ہے۔ ایجوکیشن کے سیکٹر میں کافی لڑکیاں ڈراپ آؤٹ ہو رہی ہیں، انتظامی نمائندے سے شاید سنبھالنا بھی مشکل ہے۔ یا وہ نواب اور سردار ہیں جو نہیں چاہتے کہ ہمارے علاقوں میں تعلیم آ جائے۔ قومی بنیادوں پہ اگر ہم سوچیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نظربان بلوچستان کے ساتھ آپ کا میزبان قیوم بیدار۔ آج ہم اپنے پروگرام عرف کی خوشبو میں ادب کے حوالے سے بات کریں گے، اور خاص کر جو افسانے ہیں اور شاعری ہے، اس حوالے سے خواتین کیا لکھ رہی ہیں، اور خواتین خاص کر بلوچستان کی خواتین اپنی زبانوں میں، بلوچی میں، براوی میں، پشتو میں اور اسی طرح اردو میں بھی وہ لکھ رہی ہیں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں براوی اور اردو کی نامور افسانہ نگار شاعرہ محترمہ شازیہ احمد لانگو صاحبہ، آپ کو خوش آمدید۔ شازیہ لانگو صاحبہ، آپ سوشل ورکر بھی ہیں، شاعر اور ادیب بھی ہیں، سیاست میں بھی کچھ عرصے تک آپ سرگرم رہی اور سوشل ورک پر بھی کرتی رہی۔ آج جو ہماری خواتین لکھ رہی ہیں ادب کے میدان میں، ان کو کیا مشکلات درپیش ہیں؟ بیدار صاحب، ہماری خواتین میں سمجھتی ہوں مشکل کوئی نہیں ہے، لیکن لکھنے والے کم ہیں۔ کیونکہ یہ تو ایک تخلیق کی بات ہے، اور جو تخلیق کار ہے، جس کو خدا نے یہ صلاحیت دی ہے، اسے اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی کتاب کی یا اپنی تصنیف کی پبلیشن کے حوالے سے اس کو کوئی مسئلہ ہو، فائنانس کا ایشو ہو۔ ادروائز تخلیق کے اوپر اگر ہم بات کریں تو وہ ایک جہاں ہے ایک تخلیق کار کے پاس، اور وہ اس میں جتنا چاہے تخلیق کر سکتا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی مشکل ہے اس حوالے سے۔ صرف ہمارے پاس تخلیق کاروں کی اس وقت کمی ہے، بہت چند گنے چنے نام ہیں، پھر افسانہ نگاروں میں تو اور بھی کم نام خواتین میں آپ کو ملتے ہیں۔ اکا دکا نام ہے جو کہ لکھ رہے ہیں، اس طرف رجحان نہیں ہے۔ اور آج کی سب سے بڑی چیلنج اس دور کی کہ لوگ کتاب سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا نے ہر میڈیم کو آکوپائی کر لیا ہے۔ آپ کے ینگ جنریشن جو خود کو جنریشن زی کہتے ہیں، وہ کتابوں سے کوسوں دور ہیں۔ ان کو جو ہے ابھی بک ریڈر کی حیثیت سے آپ نہیں جانتے، بلکہ وہ اے آئی کی نئی دنیایں جو ہے دریافت کر رہے ہیں، نئی ٹیکنالوجیز پہ کام کرتے ہیں۔ ان کے لیے موبائل کی یا ٹیب کی اسکرین کے اندر، لیپ ٹاپ کی اسکرین کے اندر ایک الگ کائنات ہے جس نے اسے کتابوں سے دور کیا ہوا ہے۔ تو ایک لکھنے والے کے لیے آج کے دور میں قاری کا ملنا سب سے بڑی مشکل ہے۔ ادروائز تخلیقی صلاحیتوں کے لیے میں سمجھتی ہوں ایک بندے کے اندر اگر تخلیقی صلاحیتیں ہیں، اس کے لیے کسی چیز کو تخلیق کرنا کوئی اچھا مشکل شازیہ نہیں ہے۔ صاحبہ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں پہلے تو خواتین کی جو تعلیم ہے اس کو اچھا نہیں سمجھا جا رہا تھا، پھر آہستہ آہستہ لوگوں میں شعور آ گیا، وہ انہیں مذہب پرائمری کی سطح پر زیادہ لڑکیاں جاتی رہیں۔ اس کے بعد پھر جب آئی کلاس میں آ گئی ہیں تو اسکول دور ہونے کی وجہ سے ڈراپ ہو گئیں کافی، اور اسی طرح آئی اسکول میں پڑھتی رہیں۔ جب کالج کی سطح پر آ گئی تو اس علاقے میں کالج نہ ہونے کی وجہ سے اب ہاسٹل میں تو رہتی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ پھر اور زیادہ تعلیم سے رہ گئی۔ اور جب وہ ادب کے میدان میں اور خاص کر شاعری اور افسانے لکھتی رہیں تو ان کو بھی اچھا نہیں سمجھا جا رہا تھا۔ آپ جب اس میدان میں آگے کیا آپ کو مشکلات پیش آئیں؟ بالکل، میری جب پہلی کتاب آئی تھی، میں آپ کی آخری بات نے مجھے کلک کیا ہے، اسی پرسپیکٹیو سے میں آپ کو جواب دوں گی کہ جب میری کتاب آئی تھی تو اس میں 20 افسانے تھے، اور چونکہ میں ایک فیمنسٹ ہوں، آپ جانتے ہیں کہ میری ایک سیاسی اور سماجی جو ہے ایک کنٹریبیوشن ہے اس سماج کے اندر، اور اس وجہ سے کافی شعور بھی ہے، لوگوں کے ساتھ ایک انٹریکشن کی وجہ سے حالات اور واقعات سے جو ہے واقفیت بھی ہے۔ تو میں نے ان اپنے تجربات کو قلم بند کیا، تو بہت سے ایون پڑھے لکھے لوگوں کا بھی نظریہ یہ تھا کہ شاید میں نے اپنی کہانیاں لکھی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک کہانی ہے میری دوسرا رخ، اس کے اندر خواتین جو ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتی ہیں،
یا پھر جو اپنی انکم جو ان کی ہوتی ہے وہ اس کو پرسنلی یوز نہیں کر سکتی، وہ ان کے ہسبینڈس جو ہے اس کو وہ کرتے ہیں. یہ بڑا کامن پریکٹس ہے ہمارے سماج کے اندر. تو مجھے بڑے پڑھے لکھے لوگ کہتے تھے یہ آپ کی کہانی ہے، یہ آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں کوئی رومانوی کہانی لکھوں تو لوگ مجھ سے کہیں گے کہ کوئی میں نے اپنی رومانوی داستان لکھ دی ہے. تو یہ میری تخلیق ہے، یہ میرا تخیل ہے جسے میں نے پیش کیا ہے ایک افسانے کی صورت. یہ چیز بہت کم باشعور لوگوں کو سمجھ آتی ہے. ایون قاری کو بھی لگتا ہے کہ یہ آپ بیتی ہے. آپ بیتی میں اور ایک تخلیق میں بہت فرق ہے. یہ چیز جو ہے ہمارے لوگ نہیں سمجھتے، ہمارے سماج میں لوگوں کی اتنی اویئرنیس نہیں ہے. اور جتنا اسکول کے حوالے سے آپ نے کہا، پڑھائی کے حوالے سے آپ نے کہا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے چیزیں بدلتی گئیں ان کے اندر. ہم نے دیکھا کہ پہلے پرائمری تک راضی ہوئے، اس کے اندر بہت سارے اداروں کی کنٹریبیوشن ہے کہ وہ کوئی ایسا اٹریکٹیو پیکیج دے رہے تھے کہ لوگوں نے کہا چلو ہمیں کوئی ایسی چیز مل رہی ہے جس کے بدلے اگر بچی کو اسکول بھیجنا پڑے تو ٹھیک ہے، کچھ ایسی چھوٹی اماؤنٹ یا کوئی ایسا کوئی سہولت اس طرح کی، کوئی گھی کی صورت میں، کہیں یونیفارم کی صورت میں، کہیں کسی چیز کی صورت میں. تو وہ ارلی 2010 تک کا زمانہ ایسا تھا جہاں پیرنٹس نے اس لیے بچوں کو ایڈمیشن کرایا. اس کے بعد تھوڑی سی تعلیم عام ہوئی، شعور آیا، اور اب ہماری معاشی صورتحال ایسی ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی بچیاں پڑھیں کیونکہ یہ ضرورت بن گئی ہے وقت کی. اب پڑھیں گے، کچھ بنیں گے، معاشی طور پہ کوئی کنٹریبیوشن دیں گے، گھروں کے اندر فیملی کی انکم میں سپورٹ کریں گے، گھر کی اکانومی کو اسٹرینتھن کریں گے. یہ چیز اب سب کو سمجھ آ گئی ہے. اب ساری کہانی آ کے رہ گئی ہے سہولتوں کی طرف. جہاں سہولت ہے وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ خواتین جو ہیں مردوں کے شانہ بشانہ اداروں میں پڑھ رہی ہیں، چاہے وہ کالج ہو، چاہے اسکول ہو، چاہے کوئی اسکل سینٹر ہو. لیکن جہاں نہیں ہے سہولتیں، پریکٹس میں نہیں ہے وہ چیز، تو وہ نہیں، ان کے لیے اس کو قبول کرنا مشکل ہے. تو یہ ہے، جب تک ہمارے لیے کوئی چیز عام نہیں ہو جاتی ہم اس کو اپنانے میں ڈرتے ہیں. اچھا، آج بھی بلوچستان کے خاص کر انٹیریئر یا باقی اضلاع میں جہاں سہولتیں نہیں ہیں وہاں بھی ایجوکیشن کے سیکٹر میں کافی لڑکیاں ڈراپ آؤٹ ہو رہی. بالکل، میں نے آپ سے کہا نا سہولتوں کا فقدان ہے. میں آپ کو اپنے ڈویژن کی مثال دوں تو ہب سے لے کر مستونگ تک ایک بہت بڑا ڈویژن ہے جس کے میں سمجھتی ہوں انتظامی امور اتنے زیادہ ہیں کہ وہ ایک انتظامی نمائندے سے شاید سنبھالنا بھی مشکل ہے. اس ڈویژن کے اندر دور دراز کے علاقوں میں کہیں یہ پرائمری اسکولز ہی نہیں ہیں جہاں ضرورت ہے، وہاں تو بچے پڑھ ہی نہیں پاتے. دے آر لائک نیور بین ٹو اسکول. وہ اسکول جا ہی نہیں پاتے، چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں. اور اگر کہیں پہ پرائمری اسکولز ہیں پھر وہاں بس کہانی پرائمری تک ہی آ کے ختم ہو جاتی ہے، بچے مڈل اسکول تک نہیں جا سکتے. کہیں پہ مڈل ہے تو پھر وہ ہائی اسکول، ان کو ہائی اسکول کی تعلیم نصیب نہیں ہوتی. یا پھر کالجز نہیں ہیں، کالجز ہیں تو وہ اتنے زیادہ فنکشنز نہیں ہیں، ٹیچر مینجمنٹ یہ وہاں پہ نہیں ہے. اور اگر ہے تو پھر یونیورسٹی تک وہ بچیاں نہیں پہنچ پاتی. اب جہاں جہاں جو سہولت مائنس ہوتی ہے وہ بچے وہاں سے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. کوئی پرائمری لیول پہ ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے، کوئی مڈل اسٹینڈرڈ کے بعد ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے، کوئی میٹرک کر کے آگے کنٹینیو نہیں کر پاتا. تو یہ مسائل ہیں. اور اس کے لیے جتنا اب ایک میں سننے میں آ رہا تھا کہ انتظامی امور کو دیکھتے ہوئے تھوڑے سے ڈویژنس کو بڑھانے کا سوچا جا رہا ہے، تو شاید پھر اس حوالے سے تھوڑی بہتری آئے. اگر ایسا ہو تو یہ اچھا اقدام ہوگا. چونکہ آپ این جی او میں بھی رہی ہیں، کافی انٹیریئر میں بھی آپ جاتی رہی ہیں، خواتین کی جو مسائل ہیں وہ کیا ہیں؟ خواتین کے بے انتہا مسائل ہیں، ہر مسئلہ ہی خواتین کا ہے. اب ہماری سوسائٹی کے اندر یہ ہے کہ مرد کو جو ہے کوئی ایسی چیز کنسیڈر کر لیا گیا ہے جس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو وہ اسے جیسے بھی نکل سکتا ہے نکل جائے. اس کے لیے راستے محدود نہیں ہیں، اختیارات کی کمی نہیں ہے، وہ جیسے چاہے وہاں سے نکل سکتا ہے. مطلب اس کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اس کو شرمندہ کرتی ہو، جو اس کے راستے روکتی ہو، جو اس کو پریشان کرتی ہو. لیکن اگر خاتون ہے وہ کمانے بھی نکلے گی تو اس کے لیے مسئلے بن جاتے ہیں کہ یہ گھر سے نکل رہی ہے، عزت کے مسئلے بن جاتے ہیں، غیرت کے معاملے کھڑے ہو جاتے ہیں. اچھا یہ باہر جا رہی ہے، یہ مردوں کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہے، یہ ایسا کیا کر رہی ہے جو ہمارے سماج کے لیے قابل قبول نہیں ہے. ہم تو اسکول نہیں پڑھاتے. اب وہ وہاں پہ پڑھانا یا تعلیم جو ہے کامن پریکٹس نہیں ہے، وہ ان کے
باپ دادا کی پریکٹس نہیں ہے، وہ نئی چیز ہے جو میں اور آپ یا کوئی باہر کا بندہ جا کے وہاں پہ آفر کرتا ہے، تو وہ ان کو قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ اس کے بینیفٹس اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. تو صحت کے مسائل، تعلیم کے مسائل، حق رائے دہی کے مسائل ہیں. خاتون جو ہے ہماری رورل ایریاز کی، وہ ایون اپنا حق رائے دہی بھی اس کے پاس نہیں ہے. پسند ناپسند کے مسائل ہیں. وراثتی حقوق کا مسئلہ تو بہت ہی بنیادی ہے، اور وہ ایسا ہے کہ ان ایریاز میں ان ٹچ ہے. وہاں پہ تو اس پہ کوئی بات بھی نہیں کرتا کہ خاتون کا بھی وراثت میں کوئی حق ہے، اس کو دینا چاہیے. ایسا کچھ نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ٹیبوز بھی ہیں، کچھ اسٹگماز بھی ہیں، جس میں کاروکاری ہے، جس میں ونی ہے، جس میں لب کا ہے کہ بچی کی قیمت لے کر اس کو بیاہ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اسے کوئی تعلق نہیں رکھا جاتا کیونکہ وہ اس کی قیمت وصول کر چکے ہوتے ہیں. تو رورل میں جہاں پہ لاقانونیت جیسا ماحول ہے، کیونکہ بہت زیادہ فرسودہ نظام ابھی بھی چل رہا ہے، شعور سے لوگ دور ہیں، تو وہاں پہ خواتین کے لیے مسائل ہی مسائل ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار جو ہے ہماری، میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب ہیں. ہم سب جو ہے سب کوئٹہ کے باشندے نہیں ہیں. ہم پڑھے لکھے لوگ ہو کر ہم اپنے ایریاز میں نہیں رہتے. ہمیں ہر چیز کے لیے دوسروں کو بلیم کرنا آسان ہے، پھر حکومت کو بلیم کرنا اس سے بھی زیادہ آسان ہے. لیکن جو ایک ہوتا ہے نا، اقبال نے ایک بہت خوبصورت شعر کہا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو اس سے دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر بندے نے سماج کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر اپنا کنٹریبیوشن دینا ہے. اور ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو کرنا ہے وہ ہمیں کوئی دوسرا کر کے دے، ہمیں کچھ نہیں کرنا، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں بنتی ہے، اور ہمیں ہر چیز تیار مل جائے. آپ باشعور اقوام کو دیکھیں، اور ایون ویلفیئر اسٹیٹس کو دیکھیں، وہاں پہ صرف حکومت نہیں کرتی، وہ ایک میوچل جو ہے ایفرٹس والے ایگزامپلز ہیں. عوام بھی اتنی ہی اپنے انپٹس ڈالتی ہے ایک اچھی ریاست کے قیام میں جتنا حکومت اپنی ذمہ داریاں نبھاتی ہے. ٹھیک اسی طرح عوام بھی اپنا فرائض اس میں نبھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے ود ان دا پروونس، ود ان دا ڈویژنس، ود ان دا ڈسٹرکٹ، یہ برین ڈرین کا سلسلہ عرصے سے جاری ہے. قابل دماغ جو ہیں وہ سب ہم نے کوئٹہ کا بوجھ بڑھایا ہوا ہے. ہم کوئٹہ میں رہتے ہیں اور ہم اپنے ایریاز میں سرو نہیں کرتے. تو سب سے بڑا قصور ہمارا ہے. ہمارا کوئی ڈاکٹر بھی بنتا ہے تو وہ اس وقت تک پیریفری میں رہتا ہے جب تک کہ اس کی جاب کے لیے مینڈیٹری ہے 2 سال 3 سال. جیسے وہ اس ڈیوریشن کو کراس کر لیتا ہے، وہ کوئٹہ ٹرانسفر کروا لیتا ہے سیاسی اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے. تو اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ ان چیزوں کو میں اجتماعی ترقی سے کیسے لنک کرتی ہوں. دیکھیں، اگر میں کلات کی ہوں، کلات کا ٹیچر بھی وہیں ہوگا، کلات کی ڈاکٹر بھی وہیں ہوگی، کلات کا جو ہے انجینئر بھی وہیں ہوگا، کلات کے جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ وہاں ہوں گے، وہیں رہیں گے. تو ریاست پھر اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے وہ ساری بنیادی سہولیات وہاں دے گی. بلڈنگیں ہیں نا ہمارے پاس رورل میں، ہاسپٹل کی بلڈنگ بھی ہے، اسکول کی بلڈنگ بھی ہے. اب کیا مسئلہ ہے؟ وہاں پہ لوگ نہیں ہیں. ہم لوگ اگر وہاں پہ موجود ہوں گے تو ہم اپنے ایریاز میں رہتے ہوئے بھی وہ ساری چیزیں وہاں پہ، جب لوگ زیادہ ہوں گے، ڈیمانڈ ہوگی، تو ریاست کی ذمہ داری بن جائے گی وہاں پہ وہ ساری بنیادی سہولتیں پرووائڈ کرنا. میں نے ڈفرینٹ کنٹریز میں دیکھا ہے کہ لوگ اس لیے شہروں میں نہیں آ کے رہتے کہ یہاں پہ گیس ہے تو وہاں پہ گیس نہیں ہے. لوگ اپنے لیے چاہے جو بھی مطلب سلینڈرز بھر کے لے جائیں، یا جو بھی اپنے گاؤں میں ہی رہتے ہیں، اپنے ذاتی علاقوں میں رہتے ہیں، وہ ایک شہر کا بوجھ نہیں بڑھاتے ہیں. ہم نے کوئٹہ شہر کا بوجھ بڑھا دیا ہے. اب اتنا سا کوئٹہ جس کے انتظامی امور 10 یا 15 لاکھ کے لوگوں کے لیے ہے، یہاں پہ 50-60 لاکھ لوگ رہ رہے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں، اور اس کے بعد سارے پڑھے لکھے دماغ یہاں پر ہیں. تو ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیچھے منگوچر ترقی کرے گا، پیچھے نال ترقی کرے گا، پیچھے اور ناچ ترقی کرے گا، پیچھے پنجگور میں کہیں کسی گاؤں میں ترقی ہو رہی ہوگی؟ کیسے ہوگی؟ لوگ تو ہم یہاں ہیں، وہاں وہ ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں جو ترقیاتی عمل رکا ہوا ہے، یا کرپشن ہے یا نہیں ہے، اس کے ذمہ دار سیاستدان ہیں، یا وہ نواب اور سردار ہے جو نہیں چاہتے کہ ہمارے علاقوں میں تعلیم ٹھیک آ جائے. ہے، نواب سردار نہیں چاہے گا کہ تعلیم آئے، لیکن میں نے تو تعلیم حاصل کر لی ہے. میں اپنی مثال سے بات کروں گی. اگر میں اپنے علاقے میں جا کے رہنا چاہوں، سردار مجھے میرے حق سے تو نہیں روک سکتا. جس طرح وہ سردار کی زمین ہے، میری بھی زمین ہے.
ٹھیک ہے نا. دیکھیے میں نے کہا نا یہ سارا ایسا ہے کہ ایک قومی بنیادوں پہ اگر ہم سوچیں اور اگر ہماری ول قومی ترقی کی ہو اور ہم نے اپنے ملک کو، اپنے صوبے کو، اپنے علاقے کو ترقی دینا ہو تو اس میں ہم سب نے اپنے اپنے کردار کو دیکھنا ہوگا. ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اگر گھر میں ہم کوئی کھانا بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس آج پیزا کا سامان نہیں ہے تو ہم کھانا نہیں بنائیں گے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج پیٹ بھرنے کے لیے کس چیز سے ہم گزارا کر سکتے ہیں. چاول سے بھی ہو سکتا ہے، دال سے بھی کام چل سکتا ہے، تو پھر وہ ذمہ دار بندہ اس کو کر لیتا ہے. جتنا جس کی ذمہ داری جو چیز ہوتی ہے وہ اس کو کر کے وہ ایک اس وقت کا ہم کھانا بنا کے ہم اپنا پیٹ بھرتے ہیں. تو ہم اپنے بڑے پرسپیکٹو پہ، بڑے کینوس پہ اس طرح کیوں نہیں دیکھتے کہ میری ذمہ داری کیا ہے. جب تک سیاستدان اپنا رول پلے کریں، جب تک ریاست کی طرف سے کوئی انیشیٹو ہو، وہ دوسرا اسٹیپ ہے. پہلا اسٹیپ میں ہوں، میں کیا کر رہی ہوں، میں کیا دے رہی ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ آج بلوچستان کا نوجوان کیا سوچ رہا ہے؟ بلوچستان کا نوجوان اس وقت مختلف حصوں میں بٹا ہوا ہے، اور جتنے بھی نظریاتی حلقوں میں یہ نوجوان بٹے ہوئے ہیں، سب کے سب ایک انسرٹن سوچ رکھتے ہیں. کسی کو بھی اس وقت ٹھیک سے نہیں پتا کہ اس نے کرنا کیا ہے. ایک غیر یقینی صورتحال ہے، اپنی فیوچر کے حوالے سے، اپنے کریئر کے حوالے سے پریشان ہیں. ساری بات کونسلنگ کی ہے، وہی بات کی جو برین ڈرین ہے. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو موٹیویٹ کر سکتے ہیں، جو اپنا رول پلے کر سکتے ہیں، وہ وہاں نہیں ہے. تو اس وجہ سے ایک خلا ہے، ایک ویکیوم ہے. اور جہاں ویکیوم بن جائے وہاں پہ لیڈرشپ نہیں ہوتی، وہاں پہ قیادت نہیں بنتی، وہاں پہ لوگ پریشان ہوتے ہیں، کنفیوز ہوتے ہیں. ہمارے صوبے میں ہمارے نوجوانوں کا مسئلہ، ہمارے رورل ایریاز میں اتنی جو خلا بن رہی ہے، اس میں صرف اور صرف یہی مسئلہ ہے کہ جن کو اپنا کردار نبھانا چاہیے وہ دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ اپنا کام نہیں کر رہے ہیں. وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی باہری امداد آئے، اور کبھی بھی باہر سے امداد نہیں آتی. خدا نے یہ ذمہ داری ہمیں دی ہے، ہمیں اپنی حالت خود بدلنی ہوتی ہے. اچھا اس ویکیوم کو، اس خلا کو کون پر کر وہی سکتا بات میں پھر اسی بات پہ زور دوں گی کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. سب کو اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا، مجھے بھی، آپ کو بھی، ہمارے جتنے بھی سماج کے جو ہے لوگ ہیں. ہم جو سانس لے رہے ہیں نا، یہ صرف ہماری زندگی نہیں ہے. ہمیں اپنے ساتھ ساتھ اپنے سراؤنڈنگس کے لیے بھی ایک رول پلے کرنا ہے، اور وہ جتنا ہمارے ڈومین میں آتا ہے، جتنا ہم کر سکتے ہیں، وہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے. ہے؟ بہت بہت شکریہ. تھینک یو. بہت بہت شکریہ شازیہ احمد لانگو صاحبہ. ناظرین آپ نے شازیہ لانگو صاحبہ کی باتیں سنی. انہوں نے جو مشورے دیے، جو خواتین کی ترقی کے حوالے سے بات کی، جس خلا کی بات کی، اس حوالے سے بھی ان کے ذہن میں بڑی پلاننگ ہے، اور انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں اس حوالے سے ہم بات کریں گے. عرف کی خوشبو کے اس پروگرام سے اپنے میزبان قیوم بیدار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.